خوش آمدید۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ وایا سیٹلائٹ رابطے میں ہے ممتاز تجزیہ کار اور اینکر پرسن خورشید ندیم صاحب۔ خورشید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جمعیت اہل حدیث کے مرکزی سیکریٹری جنرل حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ نشست آ رہا ہے بشپ سیموئیل عزرایا، آپ پریزیڈنٹ ہیں بشپ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بشپ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ توہین رسالت کا معاملہ جو ہے وہ اب وقفے سے اٹھتا رہتا ہے، ایک پیٹرن یہ بن چکا ہے، لیکن توہین رسالت کے باب میں جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ ایک انسٹیٹیوشن کے خلاف بات کی جاتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان جو کامن چیز ہے وہ ایک ایسی برگزیدہ ہستی پر ایمان ہے جس پر آپ بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں کہ کوئی برگزیدہ ہستی جو ہے وہ کائنات میں ہوتی ہے۔ تو رسالت کے انسٹیٹیوشن پر اگر اس طرح کی ہرگیری ہوگی تو یہ تو کام آپ کے خلاف بھی بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو مسئلہ ہے یہ کامن مسئلہ ہے ہمارا؟ دیکھیں، یہ مسئلہ کامن اس لحاظ سے ہے کہ ہمیں مل کے اسے کنڈیم کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسیحی اس ایکٹیویٹی کو اور اس طرح کے کام جو اب ہوئے ہیں فیس بک کے حوالے سے، یوٹیوب کے حوالے سے، اور ماضی میں جو کیریکیچرز یورپ میں بنے ہیں، ہم اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو رائٹنگ میں کنڈیم کیا ہے، آفیشیلی کنڈیم کیا ہے، تھرو دا ورلڈ کاؤنسل آف چرچز ہم نے ان چرچز کو کہا ہے کہ آپ اس کو کنڈیم کریں، اور مقامی چرچز نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے۔ یہ چیز ہمارے ریلیشن شپ میں ایک obstruction پیدا کرتی ہے، اور یہ بھی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو کرتے ہیں یہ کسی ایمان کی بنیاد نہیں رکھتے۔ آپ کو پتہ ہے مغرب ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں یہ تو کرائسٹ کو بھی نہیں بخشتے، یہ کسی کو بھی نہیں بخشتے۔ یہ اس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے ایکسپریشن آف تھاٹ، ایکسپریشن آف سپیچ کو اتنی فریڈم دے دی ہے کہ وہ بالکل ان کے آپے سے باہر چلی گئی ہے۔ اب جب ان کی گفتگو سے جو ایک نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ دراصل جو توہین رسالت کے مرتکبین ہیں مغرب میں وہ لوگ ہیں جو کسی مذہب پر بلیو ہی نہیں کرتے۔ اگر یہ واقعی پہلو نکلتا ہے جو مطلب ایک ہمارے ہم اسکول آف تھاٹ ہے جو اس بات پر یقین نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں جو ہے وہ ایک ریلیجس جو ہے وہ باعث بھی موجود ہے، لیکن اگر ہم یقین کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے تو پھر تو یہ واقعی کامن لڑائی ہوئی۔ دیکھیں یہ بنیادی طور پر میں اس اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتا ہوں جو آبزرویشن کی دنیا میں سومیل صاحب کی جو بات سے نا اتفاق نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کہ ویسٹ اگر فریڈم آف تھاٹ پہ یقین رکھتا ہے یا فریڈم آف چوائس آف لائف پہ یقین رکھتا ہے، تو اگر ایک عورت وہاں پہ برہنہ چلنا چاہتی ہے تو ان کو اس عورت کے اوپر بندی لگانے کا حق نہیں ہے جو حجاب کرنا چاہتی ہے۔ اور اگر ویسٹ کو بلڈنگ سٹائل کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے تو انہیں اگر کراس پہ اعتراض نہیں ہے تو انہیں مسجد کے مناروں کے اوپر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ ان علامتوں پہ تو اعتراض کرتے ہیں جو مسلمانوں کے یہاں پہ معروف ہوتی ہیں یا مستعمل ہوتی ہیں، لیکن ان علامتوں کو قبول کر لیتے ہیں جو دیگر مذاہب کے یہاں پر قابل قبول ہوتی ہیں۔ بالکل یہی معاملہ جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے بھی ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلیسفیمی کرنا ہمارے نزدیک انتہائی بڑا جرم ہے، اور یہ بات عیسائی معاشروں کے اندر اس درجے پہ کبھی نظر نہیں آئی۔ ٹھیک ہے شاید کوئی کرائسٹ کو اس طرح کی بات کرتا ہو، کوئی ایتھیسٹ اس طرح کے ان کے بارے میں افکار کا اظہار کرتا ہو، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس قدر تواتر سے وارداتیں سامنے آتی ہیں تو ان کے پیچھے ایک مذہبی باعث جو ہے نا ضرور نظر آتی ہے۔ اس مذہبی باعثنگ کی سب سے بڑی دو علامتیں ماضی ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ایک ملکہ برطانیہ جو کہ پروٹسٹنٹ چرچ کی ہیڈ ہے، ان کا سلمان رشدی کو نائٹ ہوڈ کا خطاب دینا، اور ایک فی نفسی پوپ بینیڈکٹ کا ایک دور کے اندر اسلام کے تصور جہاد اور قتال کے اوپر زبردست جو ہے نا کرٹیسائز کرنا۔ جب چرچوں کے ہیڈ جو ہیں فی نفسی ہی کسی مذہب کو ایڈریس کریں گے، اس کے خلاف جو ہے کام کرنے والے لوگوں کو جو ہے ان کی تعریف کریں گے یا حوصلہ افزائی کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر پھر ریلیجیس جو بائسنگ ہے اس کا نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ خورشید، حافظ صاحب کی اس پوری گفتگو کو میں یہیں چھوڑتا ہوں اور ایک دوسرے پہلو پر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو اس قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں تو ویسٹ سے جو ہمیں بات سننے کو ملتی ہے وہ یہ کہ دراصل آزادی اظہار رائے کا مسئلہ ہے۔ جس تواتر سے یہ ہو رہا ہے اور جس پیٹرن سے یہ ہو رہا ہے، اس سے یہ لگتا یہ ہے کہ اس کو آزادی اظہار کے ساتھ جوڑنا شاید آبجیکٹیوٹی کے ہی خلاف ہو۔ آپ کا تاثر کیا ہے؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک بنیادی فرق کے ساتھ۔ جی دیکھیے، وہاں اقدار کا جو نظام ہے، جو سماجی اقدار ہیں، اس کے اندر اظہار رائے کو ایک بنیادی قدر کی حیثیت حاصل ہے۔ جی، مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں آپ اپنی کسی حق کو، اپنی کسی قدر کا سوء استعمال کرتے ہیں۔ جی، اس کا سوء استعمال اس کو مسئلہ بنا دیتا ہے۔ وہاں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے یہ بات کو محسوس نہیں کیا کہ آزادی رائے کا کیا مطلب ہے، اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے عقائد، ان کے اکابر، ان کے بزرگوں کے مقام اور مرتبے کا کیا معاملہ ہے۔ اس فرق کو جب انہوں نے ملحوظ نہیں رکھا، اور یہ اس بنیادی سیکولرزم کے تصور کے بھی خلاف تھا، اس پلورلزم کے تصور کے بھی خلاف تھا جس پر مغربی معاشرہ کھڑا ہے،
جہاں تک تنقید کا معاملہ ہے، مجھے حافظ صاحب سے اتفاق نہیں ہے. تنقید اصل میں ایک مثبت روایت ہے اگر علم کی دنیا میں ہو، اور یہ پہلے سے رہی ہے، اس پر کبھی نقد نہیں ہوا اس پہلو سے کہ اگر وہ اہل علم کے درمیان تنقید ہو. دیکھیے، میں کرسچینٹی پر تنقید کرتا ہوں اس لیے کہ میں کرسچین نہیں ہوں. اسی طرح ایک کرسچین اسلام پر تنقید کرتا ہے اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اور اس کے دلائل دیتا ہے علم کی دنیا میں. یہ اس کا حق ہے، یہ میرا بھی حق ہے، میں بھی اس کو ایکسرسائز کروں گا، وہ بھی کر سکتا ہے. مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں میں اپنے اس حق کو ایک حق سے ہٹا کر، وہ کہتے ہیں نا کہ میرا جو آزادی رائے ہے، جو میرا آزادی عمل ہے، وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں دوسروں کا ناک شروع ہو جاتا ہے. جو مغرب کے لوگوں کو، یعنی ایک خاص، میں سارے مغرب کو نہیں کہتا، اس طبقے کو جو بات سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ کہاں سے مسلمانوں کا ناک شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے ان کی آزادی رائے ختم ہو جاتی ہے. یہ اس مسئلے میں آپ سمجھتی ہیں آزادی اسٹک کی نوک پہ ختم ہو گئی تھی اور ہمارا ناک شروع ہو جاتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہی اقدار کا تصادم ہے بنیادی طور پر. دیکھیے مثلا میں آپ کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. ہمارے ہاں آپ زمین پر کسی بزرگ شخصیت کا نام نہیں لکھ سکتے. آپ لکھیں گے تو اس کی توہین ہوگی. لیکن میں نے امریکہ میں سالٹ لیک سٹی کے اندر یہ دیکھا، جو فٹ پاتھ تھے ان پر مسلسل لکھا ہوا تھا ان جیزس وی ٹرسٹ. حضرت مسیح کو وہ مان رہے ہیں، ان کا احترام کر رہے ہیں، اور اس احترام کا اظہار یوں کر رہے ہیں کہ فٹ پاتھوں پر لکھا ہوا ہے کہ ان جیزس وی ٹرسٹ. میں نے بالکل اسی طرح سے نیو یارک کے ایک چرچ میں دیکھا کہ اس کے فرش پر سیدنا مسیح کا نام لکھا ہوا ہے. اچھا، اس نظام اقدار میں یہ قابل قبول ہے، لیکن ایک چرچ میں سیدنا مسیح کی توہین تو نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو نظام اقدار ہے وہ ہمارے نظام اقدار سے مختلف ہے. ہمارے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان کا تعلق ہے وہ محبت سے الگ نہیں ہے. یعنی ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے اور ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ایمان اور محبت ایک چیز ہے ہمارے لیے. اگر وہ ہماری ذات سے، ہمارے مال و دولت سے، ہماری اولاد سے ہم کو زیادہ پیارے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان پر ایمان نہیں رکھتے. میں آتا ہوں خورشید، میں خورشید صاحب اس بحث کو آگے بڑھاتا ہوں. بشپ صاحب کو مجھے شامل کرنے دیجیے. بشپ صاحب، جو باتیں حافظ صاحب نے اٹھائی ہے کہ توہین رسالت کا معاملہ تو وہ ویٹیکن کے ساتھ بھی منسوب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چرچ سے بھی اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہے. اگر اس طرح کی باتیں وہاں سے بھی ہوتی ہے تو آپ کے خیال میں یہ بین المذاہب جو مکالمہ کرنا ہم چاہتے ہیں اور یہ انٹرفیتھ ڈائلاگ جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی نیک شگون ہے؟ اور آپ کے خیال میں یہ جو پرسپشن ہے، یہ پرسپشن کتنا درست ہے؟ دیکھیں، میں حافظ صاحب کی بات جو انہوں نے ویٹیکن کے حوالے سے کی ہے اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پوپ صاحب نے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. نو ڈاؤٹ ہی از دی ہیڈ آف دا چرچ، رومن کیتھولک چرچ کے وہ ہیڈ ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ کو بعد میں جب آبجیکشن ہوا یا ریئیکشن ہوا اس کو کلیریفائی بھی کیا اور اپالوجی کی حد تک بھی گئے وہ. سو یہ باتیں تو ہیں بالکل. اور یس، دیٹ واز ناٹ کہ آپ کنڈیم کریں اسلام کو یا مسلمانوں کے جذبات کو ہرٹ کریں. آئی تھنک یہ پوپ صاحب کا نہ انٹینشن تھا نہ انہوں نے کیا اس کو. اس طرح کی چیزیں انٹرفیتھ کے کام کو ہرٹ ضرور کرتی ہیں، لیکن ہمیں امید انٹرفیتھ پر نہیں چھوڑنی چاہیے. ہمیں اس ہوپ کو جو انٹرفیتھ میں ہے اس میں جاری رہنا چاہیے، اس میں بڑھنا چاہیے، کیونکہ ہماری کامنالٹیز بہت زیادہ ہیں. ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہے، ہماری نجات ایک طرف سے ہے، ہماری زندگی کی آخرت کے بعد حساب کتاب اسی جگہ پر ہے. ہماری باقی اسپریچول ایلیمنٹس جو ہیں وہ یونائٹ کرتی ہیں ہمیں، اور ہمیں ان مشکلات کے باوجود بھی مل کر دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم ان چھوٹے سے گروپ کے ہاتھ میں نہیں کھیلیں گے جن کا نہ کوئی ایمان ہے، نہ جن کا کوئی مذہب ہے، نہ جن کی وقت ہوا ایک بریک کا. لیکن میں آپ تک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں. آپ نے جو مثالیں کوٹ کی ہے پوپ کی اور دیگر جو مثالیں پیش کی ہے، وہ ان مثالوں کے ساتھ کیا کوئی مطابقت رکھتی ہے جو جیلنڈس پوسٹر میں ہو رہا ہے یا جو فیس بک کی شکل میں سامنے آ رہا ہے؟ وہاں جو معذرتیں ہو رہی ہے اس معذرت کی ایک منطق بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں جو یہ کام ہو رہا ہے فیس بک میں اور یہاں پر کوئی منطق سمجھ میں نہیں آتی. تو ان واقعات کو ایک ہی جگہ پر پلیس کرنا ہمارے لیے کتنا ٹھیک ہے، اور کیا یہ واقعہ معروضی بھی ہے یا نہیں، اس پر میں آپ سے بات کروں گا. لیکن وقت ہوا ایک وقفے کا، لوٹتے ایک وقفے کے بعد.